بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ بعض اہل بدعت وہ اپنے مروجہ عید میلاد النبی کو ثابت کرنے کے لیے حدیث سے دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو، کہتے ہیں ایک مولوی صاحب کی میں دیکھ رہا تھا، بہت سارے مولویوں کی تقریریں آ جاتی ہیں ربیع الاول میں، تو برساتی مینڈکوں سے بھی زیادہ آ جاتے ہیں کہ جی سارا سال جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک فرمان پر عمل یاد نہیں رہتا، وہ بھی آ جاتے ہیں جشن میلاد ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث پر کھلواڑ شروع کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ایک صاحب تقریر کر رہے ہیں کہ دیکھو آپ کہتے ہو نبی کا میلاد جو ہے وہ نبی سے ثابت کرو، وہ کہتے ہیں دیکھو جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا، اور اس سے دلیل پکڑ کر وہ کہتا ہے کہ دیکھو جی نبی نے تو اپنا میلاد خود منایا ہے۔ دیکھو عجیب بات نہیں ہے کہ وہ حدیث سے ثابت کرتا ہے کہ نبی نے اپنا میلاد منایا، یہ جملہ بولتا ہے، یہ جملہ کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد منایا، یہ اپنی طرف سے نبی پر الزام اور بہتان اور تہمت ہے۔ دوسری وہ یہ تہمت لگاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ ہر پیر کے دن روزہ رکھنے کو وہ اٹھا کر لاتا ہے 12 ربیع الاول کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ پہلی بات تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کر اپنا میلاد نہیں منایا، یہ میلاد منانا نہیں کہلاتے۔ شکرانے کا روزہ رکھا، میلاد منانا یہ غلط ہے۔ نمبر 2، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا۔ تیسرے نمبر پہ پیر کے دن روزہ رکھا۔ کون سے دن روزہ رکھا جاتا ہے؟ آپ تو کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی ہے، میلاد النبی عید ہے، تو جو میلاد النبی عید ہوا تو عید کو روزہ کیسے ہو گیا بھائی؟ یہ اس کے جواب میں کہتے ہیں دیکھو جی حدیث میں تو جمعے کو بھی عید کہا گیا ہے، تو جمعے کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے۔ حالانکہ اس کے پہلے نمبر پہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام نے جو جمعے کے دن کو عید قرار دیا ہے وہ شرعی اور اصطلاحی معنوں میں عید قرار نہیں دیا گیا، بلکہ وہ لغوی معنوں میں عید قرار دیا گیا ہے کہ عاد یعود سے اس کا معنی ہے واپس لوٹ کر آنا، چونکہ یہ ہر 8ویں دن جمعہ لوٹ کر آ جاتا ہے تو اس لیے اس معنی میں اس کو عید قرار دیا، نہ اس معنی میں کہ یہ کوئی شرعی طور پر عید ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر جمعے کا اجتماع ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کی عید کے ساتھ ایک مشابہت ہے کہ اس میں جمعے کی نماز ہوتی ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں مسجد میں، تعداد زیادہ ہو جاتی ہے نمازیوں کی، ایک اس کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اس کو عید قرار دیا، نہ کہ اصطلاحی معنی میں۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث تو یہ پیش کرتے ہیں کہ جمعے کا دن جو ہے اس کو شریعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عید فرمایا، لیکن اس پر یہ کبھی نہیں کہتے کہ خود کبھی جمعے پر عید کا اطلاق نہیں کرتے، یہ لوگ کبھی نہیں بولتے کہ عید الجمعہ آ گیا، یہ جمعۃ العید آ گئی، کبھی اپنے معاملات میں اپنی کتابوں میں باب الجمعہ اس کو بیان نہیں کرتے، نہ کسی جو ہے فقیہ نے ابواب العیدین میں باب الجمعہ کو بیان کیا ہے، وہ کرتے ہی نہیں ہیں، وہ الگ سے اس کو بیان کرتے ہیں، تو پتہ چلا کہ یہ الگ چیز ہے، اس کو اس کے ساتھ ملانا غلط ہے۔ کہ آپ جناب دوسرے نمبر پر جمعہ اگر اصطلاحی معنوں میں عید ہوتا تو پھر حدیث میں جمعے کے دن جو ہے اگر یہ اصطلاحی معنوں میں عید ہوتا تو اس کو ایک تیسری عید کے طور پر کہا جاتا، جبکہ شریعت میں تیسری عید کی گنجائش علماء کرام نے اس کی گنجائش نہیں رکھی۔ دوسرے نمبر پر میں نے جیسے حدیث آپ کو پہلے بھی ایک بیان میں پڑھ کے سنائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا تھا لا تختصوا یوم الجمعۃ بصیام، ان کے جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص مت کرو، جمعے کے دن کو روزے رکھنے کے لیے خاص نہ کرو۔ اس کی شرح میں علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ عمدۃ القاری میں جلد 10 صفحہ نمبر 531 پر فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن روزہ رکھنے کی ممانعت کی وجہ کیا ہے، وہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں الثانی ہوا کونہ یوم عید والعید لا صیام فیہ، وہ فرماتے ہیں کہ جمعہ ایک معنی میں عید کا دن بنتا ہے اور عید کے دن روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب جو اہل بدعت یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا، دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جناب یہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عید میلاد النبی منایا، عید میلاد النبی ثابت کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کے جملے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جس دن روزہ رکھا جا رہا ہو اس دن عید نہیں ہو سکتی، تو یا تو یہ عید ہے یا پھر اس میں روزہ رکھو۔
تو جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت والے دن روزہ رکھا، تو لہٰذا اس سے جشن عید میلاد النبی ثابت ہوا، تو میں نے آپ کو بتایا کہ عید اور روزہ آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی ولادت کے دن روزہ رکھ کر قوم کو، امت کو کیا سبق دیا؟ آپ نے یہی سبق دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن بھی جیسے جمعے کے دن کو شریعت نے عید قرار دیا، لہٰذا اس دن کو روزے کے لیے خاص کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کا دن اگر عید ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ نہ رکھتے، کیونکہ عید اور روزہ جو ہے یہ ایک دوسرے کے مقابل ہے، ایک دوسرے کے مخالف ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے حوالہ پیش کیا کہ حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن اس لیے اس کو عید قرار دیا ہے، لہٰذا عید کے دن روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ پتہ چلا کہ جس دن عید ہو سکتی ہے اس دن روزہ نہیں ہو سکتا، اور جس دن روزہ ہو جائے اس دن کو شریعت میں عید نہیں کہا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ شاطبی غرناطی رحمۃ اللہ علیہ نے میلاد النبی والے دن کو عید قرار دینے کو بدعت قرار دیا، اور میں نے اس پر پوری مستقل ایک ویڈیو بیان کی ہے جس میں نے حوالہ جات سے ثابت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو عید قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ شریعت میں اگر کوئی خوشی مل جائے یا بڑی سے بڑی خوشی مل جائے، اگر اس کو عید قرار دینے کا تسلسل شروع کر دیے جائے یا قوم کے کچھ لوگوں کو اجازت دے دی جائے کہ وہ چاہیں تو کسی اللہ کی بڑی نعمت کو عید کا دن قرار دے دیں، تو جیسے آج یہ لوگ میلاد کے دن کو عید بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، کل ایک شخص کھڑا ہوگا وہ بعثت کے دن کو عید قرار دے دے گا۔ پھر جس طرح میلاد کی تاریخوں میں اختلاف ہے کہ احمد رضا خان نے اس کے اوپر پوری کتاب نطق الہلال لکھ کر ولادت کی تاریخوں میں اختلاف نقل کیا ہے، پھر اسی طریقے سے ہر تاریخ میں جو ہے وہ اختلاف شروع ہو جائے گا۔ کوئی 2 ربیع الاول کو بھی عید کر رہا ہوگا نبی کی ولادت کا دن سمجھ کر، کوئی 7 ربیع الاول، کوئی 8 ربیع الاول، کوئی 9، 12، 17 رمضان کے مہینے میں پیدا ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ الخصائص الکبریٰ میں رمضان المبارک کی 12 تاریخ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے غنیۃ الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 محرم الحرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ تو پھر اس صورت میں تو جس کے دل میں جو آئے گا وہ اسی تاریخ کو عید کا دن قرار دینے شروع ہو جائے گا، اور یہ ایک بہت بڑا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوگا۔ پھر ولادت کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسرے چیزیں ہیں، آپ کی بعثت ہے، آپ کی امت کے لیے دعائیں ہیں، مغفرت ہے، آپ کی نمازیں ہیں، آپ کی معراج ہے، آپ کی ہجرت ہے، آپ کا جہاد ہے، آپ کا ہر عمل اللہ کی بہت بڑی بڑی نعمت ہے، اور ہر لمحہ اللہ کی بہت بڑی بڑی نعمت ہے۔ پھر اگر اس طریقے سے عیدوں کے بنانے کی اجازت دے دی جائے تو آج یوم میلاد کو عید بنا دیا، کل یوم بعثت کو عید بنا دیا جائے گا، پھر یوم ہجرت کو عید بنا دیا جائے گا، پھر یوم معراج کو عید بنا دیا جائے گا۔ یہ عیدوں کا سلسلہ نبی کے ہر فعل پر اور امت کے لیے جتنے احکامات اللہ کی طرف سے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ سارے امت کے لیے اللہ کی نعمتیں ہیں، بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ تو پھر ساری کے سارے ان سارے ایام کو عیدیں بنانے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اسلام میں اضافہ جات نہ ختم ہونے والا اسلام میں اضافہ جات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اس لیے اسلام نے اجازت نہیں دی۔ لمحات الترقی میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے اور اتوار کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ میں اس دن اسی لیے جو ہے وہ میں روزہ رکھتا ہوں ہفتے اور اتوار کے دن، انہما یوما عید للمشرکین، کہ یہ دونوں دن یہ مشرکوں کی عید کے دن ہیں، اس لیے میں روزہ رکھ کر کیا کرتا ہوں۔ آگے علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں فَأَنَا أَحَبُّ أَنْ أُخَالِفَهُمْ، میں چاہتا ہوں کہ میں یہود و نصارہ کی مخالفت کروں۔ کیوں؟ کہ میں ہفتے اور اتوار کو روزہ رکھ کر ان کی عید کی مخالفت کر رہا ہوں۔ یہ نبی کا مزاج تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ اس لیے رکھا تاکہ جو مشرکین ان دنوں کو عید بناتے ہیں ان کی مخالفت ہو جائے۔ اب آپ خود اس سے اندازہ لگا لیں کہ آپ نے پیر کے دن روزہ کیوں رکھا ہوگا؟ اسی لیے رکھا ہوگا نا کہ تاکہ اس کو عید کا دن نہ بنایا جائے، جیسا کہ آپ کا مزاج تھا۔ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نبی کا مزاج بتا رہے ہیں کہ آپ کا مزاج ہفتے اور اتوار کو روزہ رکھنے کا تھا، اور آپ اس کی وجہ بتاتے تھے کہ چونکہ یہود و نصارہ اس دن کو عید سمجھتے ہیں اور میں عید سمجھتے ہیں، تو میں روزہ رکھ کر ان کی مخالفت کرتا ہوں کہ یہ عید کا دن نہیں ہے، کیونکہ عید روزے کے برعکس ہے، عید روزے کے مخالف ہے۔ پیر کے دن آپ روزہ رکھیں تو، اور آپ امت بعد میں آنے والی
وہ اتنی ناہنجاری کا ثبوت دے کہ وہ اس کو عید بنا کے بیٹھ جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید کی مخالفت کر کر روزہ رکھ رہے ہیں کہ یہ عید کا دن نہیں ہے. امت اس کو زبردستی عید بنانے پر تلی ہوئی ہے. کیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح مخالفت نہیں ہے؟ کیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ عمل کا واضح طور پر انکار نہیں ہے، مقابلہ نہیں ہے دین کا، کہ نبی ایک عمل کر کے جائیں، امت اس کے مقابلے میں دوسرا عمل کرنے پر تل جائے. نبی یہود و نصارہ کی مخالفت کر کے اس کی عید کی نفی کرے، اور وہ آنے والی نسل اور امت جو ہے وہ عید بنا کر اس دن کو یہود و نصارہ کے راستے پر چلنے کو پسند تو کرے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کو پسند نہ کرے. یہ کتنی بڑی بدبختی ہے ان لوگوں کے لیے. اسی طریقے سے آخر میں آپ کو یہ حوالہ بھی پڑھ کے سنا دوں. علامہ ابن دقیق العید بہت بڑے عالم ہیں، یہ 7ویں اور 8ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں. علامہ ابن دقیق العید یہ کیا فرماتے ہیں اپنی کتاب احکام الاحکام جلد 1 صفحہ نمبر 129 پر. آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی. علامہ ابن دقیق العید اپنی کتاب احکام الاحکام کے جلد 1 میں صفحہ نمبر 129 پر فرماتے ہیں الثالث قد منعنا احداث ما هو شعار فی الدین ومثاله. فرماتے ہیں ما احدثته الروافض من عید ثالث سموه عید الغدیر. وہ فرماتے ہیں کہ جو روافض نے تیسری عید بنائی ہوئی ہے، بدعت کے طور پہ ایجاد کی ہوئی ہے، اور اس کا نام انہوں نے عید الغدیر رکھا ہوا ہے. فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ الْإِجْتِمَاعُ اور اقامت شعارہ فی وقت مخصوص علی شیء مخصوص لم یثبت شرعا. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو روافض نے تیسری عید بنائی ہوئی ہے، حضرت تو تیسری عید بنانے والوں کو رافضی قرار دے رہے بھائی. تو فرما رہے ہیں کہ عید غدیر جو رافضیوں نے بنائی ہے تیسری عید، یہ رافضیوں کا طریقہ ہے کہ روافض نے تیسری عید بنائی ہے، آپ تیسری عید بنانے پر تلے ہوئے ہیں. اور یہ جناب دیکھیں عید غدیر کو تیسری عید روافض قرار دے رہے ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایسے کسی وقت خاص کے ساتھ کسی شے کو خاص کر دینا یہ شرعاً ثابت نہیں ہے. حضرت اس کا واضح طور پہ رد کر رہے ہیں کہ اس طرح اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس طرح کسی بھی عمل کو جو ہے تیسری عید قرار دے دیں اور اس کو جو ہے کرنے شروع ہو جائیں. اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. لہٰذا یہ جو کہا جاتا ہے کہ جناب تیسری عید جمعے کو عید بنا کر تیسری عیدوں کو اور مزید عیدوں کی جو گنجائشیں پیدا کرنی شروع کر دی جاتی ہیں، اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہوئی. یا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر داعیے دین حق نجیب اللہ عمر. یا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر